Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. یہ تو فرقواریت کے بارے میں ایک بات تھی. دوسرا جو اس سے بھی زیادہ اہم پیغام ہے اور ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جو درد دل ہے وہ دیکھنے کو ملا, امت مسلمہ کا غم, انہوں نے بتایا کہ اس وقت مسلمانوں پہ سب سے زیادہ ظلم چین کے صوبے سنگیان میں ہو رہا ہے, اور اس جرم پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. کشمیر میں بھی ہو رہا ہے, فلسطین میں بھی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا فلسطین میں کم از کم مجاہد لڑتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, لیکن چین کے صوبے میں جو ظلم ہو رہا ہے, زبردستی شراب پلوائی جاتی ہے, زبردستی روزے توڑوائے جاتے ہیں, مسلمان لڑکیوں کی زبردستی چائنیز سے شادی کروائی جاتی ہے غیر مسلموں سے, جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, بے انتہا ٹارچر کیا جاتا ہے ان کو, اور اس جرم پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا انتہائی افسوس کے ساتھ, انہوں نے کہا بہت جذباتی ہو گئے تھے جب یہ بات کہہ رہے تھے نا, تو انہوں نے کہا میں نے ایک مجمع میں یہ بات ذکر کی ہے, لاکھوں کے مجمع میں, اس کے نتیجے میں 20 ممالک نے چائنا کے خلاف احتجاج کیا, ریکارڈ کروایا احتجاج, لیکن انتہائی افسوس کہ وہ 20 کے 20 غیر مسلم ممالک تھے, ایک بھی مسلم ممالک اس میں شامل, بولو بھائی, نہیں. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کہ نہ صرف یہ کہ کسی مسلم کنٹری نے چائنا کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی, بلکہ 15 اسلامی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے چائنا کے ظلم پہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ چائنا سپر پاور ہے, ہم اس سے اختلاف نہیں برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا یہ بھی غنیمت ہے کہ خاموش رہ لیے, لیکن چائنا کی حمایت کرنا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کرو, کتنے اسلامی ممالک, 15. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. آپ اس سے اسلامی ممالک کے سربراہان کا اندازہ لگا لیں کہ یہ مسلم امت کے ساتھ, اس میں بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے بھی نام لینے سے منع کیا تو میں بھی نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے. 15 اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے چائنا کے ظلم میں اس کی حمایت کی. اس کے بعد کشمیر کا جہاں تک مسئلہ ہے, انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے میں بھی مسلم دنیا خاموش ہے, لیکن انتہائی افسوس ان علماء پر جنہوں نے کشمیر کے معاملے میں عالم ہوتے ہوئے انڈیا کی اور مودی کی حمایت کی ہے. ان کا نام بھی لیا انہوں نے, ساری دنیا جانتی ہے کون ہے وہ. انہوں نے کہا کہ آپ ظلم پر خاموشی اختیار کر لیں کہ آپ کو خطرہ ہے ظالم سے, اس کی پھر بھی کوئی لاجک بنتی ہے, ایمان کا ادنا حصہ ہے, لیکن ظالم کی حمایت شروع کر دیں تو کتنا بڑا جرم ہے. تو ایک بہت اہم پیغام ہے ان کا امت مسلمہ کے نام کہ بھائی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بھرپور طریقے سے آواز اٹھانے کی ضرورت, اور اس سے بھی زیادہ چائنا جو کچھ کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, اس پر بھی, اس سے بھی زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت. اور اپنے مسلم حکمرانوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان مسلم حکمرانوں سے ہمیں نجات دے. تو ایک بہت اہم پیغام ہے جو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ ظلم چائنا میں ہو رہا ہے. تبلیغی جماعت والے بھی ملے جو چائنا سے ہو کر آئے تھے ملیشیا میں, انہوں نے بھی بتایا کہ بہت حالات خراب ہیں چین میں. جماعتیں چھپ کے کہیں رہتی ہیں, لیکن چائنا کے مسلمان بھی ماشاءاللہ ایسا وہ جماعتوں کا چھپ چھپ کے اکرام کرتے ہیں. انہوں نے کہا اگر, جی ماشاءاللہ, اچھا اچھا اچھا, جی آپ ادھر آئیں, ادھر 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 ادھر.
یہ چائنا سے ہو کے آئے ہیں, ذرا ان کی زبان سے آپ سنیں. جی جی ذرا آپ اپنی زبان سے نا ریکارڈ کروائیں. یہ ابھی چائنا سے ہو کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. چائنا کا شینجان کا صوبہ ہے. ہم جاتے ہیں یو میں, تو راستے میں ایک دن کا قیام کرتے ہیں. تو اس سے تقریباً شینجان میں 2 گنا بڑی مسجد ہے. ہو گیا ٹھیک ہے. اس سے تقریباً 2 گنا بڑی مسجد ہے چائنا میں. تو ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے, تو جب گئے تو مسجد کو بڑا تالا لگا ہوا تھا. وہاں کے مقامی سے پوچھا تو کہا اس پر پابندی ہے. پہلے اذان ہوتا تھا پوری شینجان کے صوبے کو, یہ آواز سنائی دیتی تھی. تو پھر ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے. میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا, تو ٹیکسی والا مجھے کہہ رہا ہے کہ چپ ہو جاؤ, آپ تلاوت نہ کرو. میں نے کہا کیوں, وہ بھی مسلمان تھا. کہا یہاں پابندی ہے. تو جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے گھر میں جانماز ہے تو اس پہ بھی قید. ماشاء اللہ دیکھتے ہیں وہ دیواروں پہ جو لگا ہوتا ہے اس پر بھی 6 مہینے قید ہے. ہمارے جو مرد ہے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, اور عورتوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ظلم کرتے ہیں. تو بہت مسلمانوں پہ شینجان, بالخصوص شینجان صوبے میں, انہوں نے شینجان کا صوبہ چھوڑا ہوا ہے. وہ مسلم نام ہی نہیں بتاتے. ہم ان سے ویچیٹ لے لیتے تو کہتے کہ آپ نے ہمیں سلام نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ نے سلام کیے تو وہ ریکارڈ ہوتا ہے, پھر ہمیں اٹھاتے ہیں, ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو بہت برا حال ہے. اور بہت زیادہ مسلمان وہاں پہ نمازیں نہیں پڑھتے. پھر ہمارا ایک پٹھان تھا, ہم اس کے ہاں چلے گئے, ہوٹل میں اوپر نماز پڑھی. جانماز ہم اس دکان میں بچھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے اٹھاؤ, میں مسلمان نہیں ہوں. پھر ہمیں نے اس دوست نے بتایا کہ یہ مسلمان عورت ہے, اور یہاں کے ظلم کی وجہ سے یہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں, اور حضرت سے بھی درخواست ہے. اچھا, ایک اچھی بات ہے کہ صرف ایک کنٹری ہے جس نے آواز اٹھائی, یہ ایک اچھی بات الحمدللہ. صرف ایک ترکی ہے جس نے ابھی آواز اٹھائی ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین کو محفوظ رکھنا ہے, اس وقت طیب اردگان کا جو کردار ہے ترکی میں بلکہ عالم اسلام کے لیے, اس اقدام کو ڈاکٹر صاحب نے بھی سراہا ہے, ہمیں بھی سراہنا چاہیے, علماء بھی ساتھ ہیں, اور ہماری گورنمنٹ کو ترکی سے سیکھنا چاہیے بہت کچھ. ایک ہمارے سامنے جو بہترین مثال ہے نا اس وقت, وہ ترکی کی مثال ہے, تو ہمیں ترکی سے سیکھنا چاہیے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.